بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر حماد شبیر۔ میری آج کی ویڈیو کڈنی کے مسائل کے متعلق ہے۔ میں آج خصوصاً جونیئر ہومیوپیتھک ڈاکٹرز سے مخاطب ہوں۔ سینئرز ہومیوپیتھک ڈاکٹرز تمام اساتذہ کرام سے مزید رہنمائی کی درخواست کرتا ہوں۔ میں نے اب سے کچھ عرصہ قبل مدر ٹنکچرز کا استعمال بہت ہی کم کر دیا۔ کڈنی پرابلمس کے لیے اب میں کوئی بھی مدر ٹنکچر اپنے مریضوں کو نہیں دے رہا ہوں۔ میرے پاس جب بھی کوئی مریض کڈنی سٹون کی شکایت لے کے آتا ہے تو میں اسے پتھری کے لیے کوئی بھی میڈیسن دے رہا ہوتا ہوں، تو اس کے ساتھ ہی انفیکشن کنٹرول کرنے کے لیے میڈیسن میں اپنے نسخے میں ضرور شامل کرتا ہوں۔ پتھری گردہ مثانہ کے اندر ہو یا ہومیوپیتھک میڈیسن کی مدد سے جب بھی جسم سے نکلتی ہے تو اس کی وجہ سے یورینری ٹریکٹ میں انفیکشن ہونا ایک معمول کی بات ہے۔ میں آپ کو بھی یہی مشورہ دوں گا کہ کڈنی سٹون کے ساتھ ہی انفیکشن کے لیے میڈیسن ضرور دیں، جو بھی آپ کے تجربہ میں ہو یا جس کے رزلٹ سے آپ مطمئن ہوں۔ اکثر ہومیوپیتھ صرف کڈنی سٹون کی میڈیسن دیتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ کڈنی سٹون نکل جاتی ہے تو اس کے بعد بھی مریض کو تکلیف موجود رہتی ہے یا تکلیف کوئی اور صورت اختیار کر لیتی ہے۔ یورین آری کرانے سے پتہ چلتا ہے کہ WBC یا RBC آ رہے ہیں، پھر ہمارے ڈاکٹرز حضرات انفیکشن کنٹرول کرنے کا علاج شروع کرتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ شروع سے ہی کڈنی سٹون کی میڈیسن کے ساتھ ہی اینٹی انفیکشن میڈیسن اپنی پرسکرپشن میں شامل کریں، تاکہ سٹون کی وجہ سے ہونے والی انفیکشن کا علاج بھی ساتھ ساتھ ہوتا رہے۔ اس طرح آپ کو مریض کا علاج کرنے میں آسانی بھی رہے گی اور وقت کی بچت بھی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔